پہلے دو نوجوان جوڑے اپنے پالتو جانور کے ساتھ ایک ویران جزیرے پر تفریح کے لیے آئے تھے۔ دلکش مناظر نے اس لمحے کو اور بھی رومانوی بنا دیا تھا، لیکن جب وہ جیٹ سکی پر سوار ہو کر سمندر میں نکلے، اچانک ایک بھیانک حادثہ پیش آیا۔ دو جیٹ زور سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں تباہ ہو گئے اور تیزی سے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگے۔ ٹیسا نے اچانک محسوس کیا کہ اس کا بوائے فرینڈ غائب ہے، جبکہ کائے نے آخرکار اسے تلاش کیا۔ اس کا بوائے فرینڈ جولین بری طرح زخمی تھا اور بری طرح سانس لے رہا تھا۔ اب صرف دو لڑکیاں ہی اس وسیع سمندر میں باقی تھیں۔ وہ بار بار ٹیسا کے بوائے فرینڈ کو پکارتی رہی، لیکن سورج ڈوبنے لگا اور اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دونوں کھلے سمندر میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور خطرہ نیچے سے تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ سرد پانی نے ان کے جسموں کو سن کر دیا تھا۔ اسی لمحے انہیں دور ایک فشنگ بوٹ نظر آئی۔ انہوں نے پوری طاقت سے چلا کر مدد مانگی، ہاتھ ہلائے اور آوازیں دی۔ کشتی پر موجود شخص رے نے کچھ حرکت دیکھی۔ اس نے دوربین اٹھائی اور جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں لڑکیوں پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ کشتی قریب آتی گئی اور کائے کے دل میں تھوڑی سی امید کی کرن جاگ گئی، لیکن جیسے ہی انہیں کشتی پر چڑھایا گیا، سب کچھ اچانک بدل گیا۔ پتہ چلا زخمی صرف جولین ہی نہیں تھا، بلکہ ٹیسا کے اندرونی زخم بھی گہرے تھے۔ جب رے کو معلوم ہوا کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اس لوکیشن کو نہیں جانتا، تو وہ بظاہر فکر مند ہوا اور بولا، میں ترنت مدد کے لیے کال کرتا ہوں۔ مگر جیسے ہی وہ کیبن میں داخل ہوا، اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ ادھر ٹیسا نے جولین کے لیے پانی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ واپس نہ آئی۔ کائے پریشان ہو گئی، دل میں اندیشہ جاگا کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ احتیاط سے کیبن میں داخل ہوئی اور ترنت ایک دھمکنے جیسی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس نے پکارا ٹیسا، آواز فوراً خاموش ہو گئی۔ کائے آہستہ آہستہ کنٹرول روم کی طرف بڑھی۔ اس نے دیکھا ریڈیو بند تھا اور عین اسی لمحے رے اس کے پیچھے ظاہر ہوا۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں پانی سے نکالا۔ جب کائے کو ہوش آیا، وہ خود کو کشتی کے نچلے حصے میں ایک اندھیرے بند کیبن میں قید پایا۔ اس نے ترنت ٹیسا کو جگایا۔ ٹیسا درد سے سسک رہی تھی۔ کائے نے زنجیروں سے جکڑے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ اوپر سے پوری طرح بند تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، لوہے کی بیٹ کے فریم پر زنگ اور خراشوں کے نشان تھے۔ جب اس نے اوپر پینل کو غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ شاید وہ پینل کھل سکتا ہے۔ کائے نے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ٹیسا نے بیٹ کے قریب عجیب خراشوں پر غور کیا، جیسے کوئی یہاں سے نکلنے کی کوشش کر چکا ہو۔ اسی لمحے دونوں کو لگا وہ کسی ڈراؤنے خواب میں پھنس گئی ہیں۔ اگلی صبح کائے فرار ہونے کا راستہ سوچ رہی تھی کہ اوپر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رے نے اوپر کا دروازہ کھولا اور اندر ایک ٹوکری میں کھانا نیچے پھینکا۔ کائے نے حیرت سے پوچھا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میری دوست کہاں ہے اور ہمیں فوراً ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ رے نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر جلد ہی پہنچ جائے گا۔ کائے نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔ مگر رے کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے ٹوکری واپس کھینچی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کائے کتنی ہی دیر تک چیختی رہی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے رونے لگے۔ کچھ دیر بعد کائے نے دھات کا ایک ٹکڑا چاقو کی طرح تیز کرنا شروع کیا۔ تبھی اسے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب گئی اور دیکھا ایک کشتی آ رہی تھی۔ وہ شخص خود کو ڈاک کہتا ہے، شاید وہ واقعی ایک ڈاکٹر ہے۔ جب اس نے لنگر پھینکا، کائے کے دل میں پھر سے ایک امید جاگ اٹھی اور وہاں رے واقعی ڈاکٹر لایا تھا۔ مگر جب ڈاکٹر نے جولین کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ اس نے معائنہ کیا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، اس کی حالت ناقابل علاج ہے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں کا کیبن کھولا گیا اور ڈاکٹر اندر آیا، لیکن انہیں قید دیکھ کر بھی وہ پریشان نہیں ہوا۔ اس نے ٹیسا کے زخم کا جائزہ لیا، جبکہ کا چپ چاپ کوئی منصوبہ سوچ رہی تھی۔ اسی دوران رے نے جیب سے ایک چاقو نکالا۔ اس کی آنکھوں میں سرد اور حسابی چمک تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ ختم کیا، پھر رے کو کچھ رقم تھمائی اور بولا، زخمی لڑکی ٹیسا شاید ساحل تک نہ پہنچ سکے۔ جہاں تک کا کی بات ہے، وہ ابھی کام آ سکتی ہے۔ یہ سن کر کائے کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ اوپر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رے اور ڈاکٹر کچھ تیاری کر رہے تھے۔
کائے نے جھانک کر اوپر دیکھا۔ ڈاکٹر نے جولین کی سینے پر ایک نشان بنایا، پھر ایک الیکٹرک ٹول اٹھا لیا۔ کائے چیخ اٹھی، رکو، مت کرو، مگر اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ وہ اور ٹیسا ایک دوسرے سے لپٹ کر بے بسی سے روتی رہیں۔ کچھ دیر بعد کائے نے اپنا بنایا ہوا ہتھیار دوبارہ اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اوپر ڈاکٹر اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے جولین کے جسم سے کچھ نکال کر ایک کولر باکس میں رکھ دیا، پھر جولین کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی۔ کچھ لمحوں بعد پانی میں شارک کے پر ابھرنے لگے اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اوپر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اندھیرے کی یہ ڈراؤنی کہانی مزید گہرے ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے چند تصویریں کھینچی اور رے نے ٹیسا کو گھسیٹنے کی کوشش کی۔ کائے نے بے بسی کے عالم میں اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت کمزور تھی، مقابلہ نہیں کر سکی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دیکھنے کے۔ کچھ وقت بعد کائے کی آنکھ دوبارہ کھلی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اگر ایک لمحہ بھی ضائع کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور خاموشی سے کیبن کے دروازے تک جا پہنچی۔ وہ دبے پاؤں کنٹرول روم میں داخل ہوئی، مگر ریڈیو ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے مدد چاہیے، اس کی آواز تھرتھراتی ہے، کسی کی مدد چاہیے۔ اچانک اسے اوپر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے کائے نے دیکھا ڈاکٹر ٹیسا کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ رک جاؤ، مت کرو، ڈاکٹر تنزیہ ہنسا۔ کیا تم مجھے گولی مارنے والی ہو؟ شور سن کر رے بھی دوڑتا ہوا آیا، مگر جب وہ پہنچا ڈاکٹر پہلے ہی زمین پر گرا ہوا تھا۔ سانس اکھڑی ہوئی تھی، زندگی ختم ہونے کو تھی۔ رے نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور پھر لائف پوڈ پر نظر پڑی۔ غصے اور وحشت میں اس نے 2 دانتی سلاخیں اٹھائی، مگر کا اور ٹیسا کہیں نہیں تھے، وہ دونوں غائب تھی۔ رے نے ٹارچ اٹھائی، کشتی کے کونے کونے میں پاگلوں کی طرح تلاش کی، مگر جیسے دونوں سمندر میں تحلیل ہو چکی تھی۔ پھر اس نے لاچار ہو کر سمندر کو اسکین کیا اور آخرکار اسے دور 2 مہیلاؤں کے سائے دکھائی دیے۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رے نے فوراً ٹارچ لائٹ آن کی، لیکن جب ان کا پیچھا کرنے کے لیے انجن اسٹارٹ کرنے گیا، اچانک محسوس کیا کہ انجن خراب ہے۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے انجن روم میں پہنچا اور وہاں دیکھا تمام وائرز کاٹ دی گئی تھی۔ یہ کام کائے نے کیا تھا۔ اب لہریں کشتی کو آگے دھکیلتی رہی۔ دوسری طرف ٹیسا شدید زخمی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، کائے، جا، جتنا دور جا سکتی ہو جا، میں نہیں بچوں گی۔ کائے نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں واپس آؤں گی، سن رہی ہو نا، میں تمہیں اکیلی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اس نے پوری ہمت کی اور آگے تیرنے لگی۔ سامنے ڈاکٹر کی کشتی تھی، یہی اس کی آخری امید تھی۔ کائے نے ہمت نہ ہاری، پانی چیرتی ہوئی کشتی تک پہنچی اور آخرکار وہ اس پر چڑھ گئی۔ وہ تیزی سے کنٹرول روم میں پہنچی، ریڈیو آن کیا اور چیخ کر بولی، کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ مدد چاہیے، ہمیں ترنت مدد چاہیے۔ اور اس بار اسے ایک جواب آیا، امید سے لبریز۔ کائے نے تیزی سے ساری صورتحال بتا دی۔ دوسری جانب آواز آئی، ریلیکس، ہم تمہیں ٹریس کر لیں گے، بس جی پی ایس لوکیٹر تلاش کرو اور اسے ایکٹیویٹ کرو۔ کائے نے ترنت تلاش شروع کی۔ اسی دوران اس کی نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر پڑی۔ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں دیگر شکار دکھائے گئے تھے، حالانکہ ان میں بچے بھی تھے۔ کائے کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ یہ ڈاکٹر آخر کس قسم کا درندہ ہے؟ دوسری جانب سے آواز اب بھی آ رہی تھی، جی پی ایس ڈیوائس کو پانی میں بھیگو، تب ہی سگنل چلے گا۔ اسی لمحے کائے نے ایک آواز سنی، کسی کی کشتی پر چڑھنے کی آواز تھی۔ خوف کے مارے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی
اور اگلے ہی لمحے رے ظاہر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کائے کے جسم میں گھونپ دیا۔ کائے زمین پر گری، سانس اکڑنے لگی۔ دھندلی نگاہوں سے کائے نے دیکھا رے خود بھی درد سے چیخ رہا تھا، شاید کسی لوہے کے ٹکڑے سے زخمی ہو گیا تھا۔ مگر کائے کے پاس اب کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ بمشکل اس نے ہاتھ بڑھایا، جی پی ایس ڈیوائس اٹھائی اور پوری طاقت سے باہر پھینکنے کی کوشش کی، مگر وہ بس ڈیک پر آ گری۔ اب کائے کے جسم میں حرکت نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، کشتی ہولے ہولے ڈولنے لگی اور آخر کار جی پی ایس ڈیوائس لڑک کر سمندر میں جا گری۔ اسی لمحے سگنل ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اگلی صبح ایک ریسکیو اسپیڈ بوٹ تیزی سے کائے کے لوکیشن کی طرف بڑھ رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد انہیں زخمی نیم بے ہوش کائے مل گئی۔ میڈم، کیا آپ سن سکتی ہو؟ میڈم، میری آواز آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔